بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا نبی قاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے سلسلے سے مسلسل اس آیت کے ذیل میں اور اس ماہ مبارک جو رحمت اور مغفرت اور فضیلتوں کا اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور الگ الگ جو ہے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے توبہ اور استغفار کے سلسلے سے، اور جیسا کہ اہمیت کہ اس مہینے میں خاص طور سے دعاؤں کی اہمیت کی پروردگار جو ہے دعا قبول کرتا ہے، پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دیگر مہینے میں انسان جو نیکیاں کرے تو اس مہینے میں جو نیکیاں کرتا ہے تو اسے جو ہے دگنا کر دیتا ہے، اجر اور ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے اس مہینے میں۔ تو اب قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، کچھ مسائل اور روزے کے سلسلے سے کچھ احکامات جو تحفظ المسائل میں موجود ہے۔ تو اول تو یہ کہ اگر انسان ہے نا، اگر جو ہے کسی انسان کو روزے کی حالت میں اگر دن میں سویا ہوا ہو، اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے، نیند کی حالت میں واجب ہو جائے، تو پھر جو ہے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نا، روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نا، احتلام ہو گیا، نیند کی حالت میں ہے۔ اب جو غسل کرے گا تو وہ نماز کے لیے غسل کرے گا۔ اچھا، یہ بھی واجب نہیں ہے نا، واجب نہیں ہے کہ مثلا جو ہے فوراً غسل کر لے ہے نا، فوراً غسل کر لے، یہ واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اگر جو ہے یعنی عالم خام میں اب اگر جو ہے کسی شخص پہ غسل جنابت واجب ہو نا، شب میں واجب ہو جائے، تو صبح کی اذان سے پہلے جو ہے وہ غسل کر لے، لیکن اگر عمدن جان بوجھ کر جو ہے نا غسل نہیں کرے گا تو پھر اس پہ قضا اور کفارہ ہو جائے گا واجب۔ اب اگر جو ہے مثلا مثال کے طور پہ کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اگر ہمارے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا یعنی صبح کی اذان سے پہلے، اور پھر وہ جو ہے اسے یہ معلوم ہے کہ واجب ہو گیا نا، تو پھر جو ہے غسل نہیں کر پائیں گے، اور پھر عمدن جو ہے غسل جنابت اپنے اوپر واجب کر لیا، اور یہاں تک کہ پھر اس نے جو ہے تیمم کر لیا، صبح کی اذان سے پہلے تیمم کر لیا، یا مثلا جو ہے غسل کر سکتا ہو لیکن جو ہے وہ غسل نہ کرے اور معلوم ہوا کہ یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، اب وہ جو ہے تیمم کر لے یعنی اول تو یہ معلوم ہے غسل نہیں کر پائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ واجب کر لے اپنے اوپر، اور پھر تیمم کر لے صبح کی اذان سے پہلے، یا غسل کر سکتا ہو اور پھر جو ہے وہ اسقط میں یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے نا، وقت جو ہے تنگ ہو جائے، اسقط میں وقت تنگ ہو جائے اور تیمم کر لے، تو اس کا روزہ صحیح ہے نا، وہ گنہگار ہوگا، وہ جو ہے گنہگار ہوگا لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب اسی طریقے سے مثلا جو ہے بھول جائے، اگر غسل جنابت واجب ہو اور بھول جائے نا، معلوم ہوا کہ ایک روزہ رکھ لے، پھر جو ہے اسے یاد آ جائے کہ ایک روزہ جو ہے اسی حالت میں رکھ لیا یا 2 روزہ جو ہے رکھ لیا، تو پھر وہ شخص جو ہے بعد میں قضا رکھے گا۔
تو اب آپ دیکھیں کہ جو روزے کے احکامات ہیں کہ انسان اگر مجبور ہے کہ صبح کے اذان سے پہلے اگر غسل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، ہے نا، تیمم کر لے۔ اب تیمم جو ہے، اب کیا کرے گا تیمم میں؟ اب تیمم میں جو ہے وہ نیت کرے گا، اور نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو ساتھ میں جس پہ تیمم کرنا سجدہ ہے، صحیح ہے جس پہ تیمم کرنا، تو اب دونوں ہتھیلی کو جو ہے کیا کرے گا؟ ساتھ میں رکھے گا یا مارے گا، ہے نا، یعنی آگے پیچھے نہ رکھے کہ ایک پہلے مارا پھر دوبارہ مارا، یعنی دونوں ساتھ پہ مارے گا یا رکھے گا، اور رکھنے کے بعد پوری پیشانی پہ اور ناک کے اوپر بھی، اور بھاؤں یہ بھی مستحب ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کلائی سے لے کر انگلی کے آخر تک، پھر اسی طریقے سے دائیں ہتھیلی کی پشت پہ، اور پھر اسی طریقے سے ہتھیلی کی پشت پہ دائیں، اور پھر اس کے بعد بائیں جو ہے کرے گا، پھر جو ہے نا مارے گا، خاک پہ مارے گا اور مسح کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر انگوٹھی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اسے جو ہے ہٹا دے نا، اور انگلیوں کے درمیان میں جو ہے یہ مسح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور کلائی سے ہے، کلائی احتیاطاً جو ہے کلائی کے اوپر سے ہے نا وہ جو ہے تیمم کر لے، کہ اگر جو ہے غسل کرنا ممکن نہ ہو، ہے نا، مثلاً جو ہے پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، یا ایک ہی حمام ہے نا، لائن لگائے ہیں معلوم ہوا، تو پھر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ تو انشاءاللہ جو ہے پھر اس سلسلے سے گفتگو ہوگی، مسائل کے سلسلے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ، یہ جو استغفار کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ چکا ہے، جو عارف ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے گناہ کو بہت بڑا بوجھ، یعنی یہاں تک کہ نہ یہ کہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ جو ہے ان کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جو منافق ہے، تو منافق جو ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے مکھی ہے نا منہ پہ بیٹھ کر اڑ جائے نا، اور جو مومن ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے پہاڑ کا ٹکڑا اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے نا، ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، لہٰذا جو ہے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو نہ لکھنا، یعنی پروردگار جو ہے موقع دیتا ہے نا، 24 گھنٹہ موقع دیتا ہے، کچھ دن موقع دیتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو نہ لکھنا، یعنی ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، اب استغفار کر لے، لیکن جب توبہ اور استغفار نہیں کرتا تب جو ہے اس کے گناہ کو پروردگار حکم دیتا ہے۔ دیکھیے اگر انسان جو ہے پروردگار کی بعض گناہ ایسے ہیں، پروردگار جو ہے یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی یعنی اس طریقے سے محو کر دیتا ہے پروردگار کہ فرشتوں تک کو خبر نہیں ہوتی، یعنی پروردگار جو ہے اسے ڈیلیٹ کرا دیتا ہے۔ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں تو انہیں بھی جو ہے خبر نہیں ہوتی، یعنی انسان صدق دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب یوسف کا واقعہ دیکھیں کہ جب ان کے بھائی آئے، اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائیوں نے کتنی اذیت پہنچائی تھی، باپ سے جھوٹ بولا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، تمام چیزیں، لیکن جب جناب یوسف کے پاس ان کے بھائی آئے تو جناب یوسف نے کوئی طنز نہیں کیا، جناب یوسف نے کہا کہ ہم نے معاف کیا اور ہمارے پروردگار نے معاف کر دیا، یعنی کوئی طنز نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب جناب یوسف ایسے ہیں تو جناب یوسف کا پروردگار کیسا ہوگا، خدا کیسا ہوگا۔ لہٰذا پروردگار جو ہے یعنی گناہ انسان کرتا ہے تو فرشتوں تک کو خبر نہیں ہوتی، اور وہ گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی انسان پروردگار کی بارگاہ میں
توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، کس طریقے سے دیکھیں انسان جو ہے گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے نا کہ فلاں کے مسئلے میں اگر جو ہے کوئی برائی کی ہے تو سوچتا ہے کیسے جائیں، اور وہ جو پروردگار ہے جو ہر چیز دے رہا ہے بغیر مانگے، ہم جو ہے کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم معصیت کر رہے ہیں، تو اب ہم اس کی بارگاہ میں کس طریقے سے جائیں کہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، سب کچھ ہمیں دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم معصیت کر رہے ہیں، تو اب ہم اس کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ تو ہمیں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے نا کہ انسان کے اندر جو ہے احساس ہو جائے کہ ہم نے جو ہے معصیت کی ہے، ہم جو ہے گنہگار ہیں، انسان احساس کر لے اور پروردگار کے حمد اور ثنا کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں جائے، حاضر ہو، اور حاضر ہوئی بہترین یہ ایام ہے، یہ بہترین جو ہے شبیں ہیں، یہ بہترین سحر کا وقت ہے کہ انسان جو ہے احساس کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں جائے، حاضر ہو، اور حاضر ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کرے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے جب معصیت کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اب ماں باپ والدین جو ہے اسے ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ بچہ بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ بچہ بھاگ کر والدین کے پناہ میں آتا ہے۔ یعنی یہ بچہ ہے اگر جو اس نے غلطی کی، والدین ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو کسی اور کے پاس جو ہے جا کر پناہ نہیں لیتا ہے، خود جو ہے والدینی کے پاس آتا ہے، ان سے چپک جاتا ہے، ان سے لپٹ جاتا ہے، اور انہی کے بارگاہ میں دامن میں پناہ لیتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے نا، دوست اور احباب ہو جاتے ہیں، کچھ فعالیت بڑھ جاتی ہے نا، کچھ جو ہے طاقت آ جاتی ہے نا، تو پھر یہی جو ہے ان کی پناہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن آخرکار جب تمام جو ہے مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے انسان کی جو معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر، ہر انسان خاکی انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور حاضر ہو جائے اور حاضر ہونے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کرے تو پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ لینا کہ اب ہم فارغ ہو گئے، اب ہم یہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارا کام ہو گیا ہے، مثلا یہ کام بھی ہو گیا، یہ کام بھی ہو گیا ہے، اب ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا کہ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر دعا کے پروردگار عنایت نہیں کرتا، بغیر دعا کے پروردگار نہیں دیتا، لہٰذا ہر وقت انسان کو ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ چھٹے امام نے خود فرمایا ہے نا، مولا علی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام روایت کرتے ہیں کہ اگر واجبات نماز کے بعد انسان دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول ہوتی ہے، یعنی واجبات نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا مثلا جو امام نے فرمایا کہ اگر فقیر کو دے، کوئی چیز دے، اور فقیر جو ہے اس وقت اس کے حق میں دعا کرے تو فقیر کی دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت اگر کچھ دے رہا خود فقیر جو ہے اپنے لیے دعا کرے تو پھر وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ جو ہے وقت ہے کہ جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اگر انسان دعا کرتا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اول تو یہ کہ پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر جو ہے دعا قبول نہ ہو تو پھر جو ہے پروردگار آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس دعاؤں کی وجہ سے پروردگار جو ہے اس دنیا میں جو بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں تو پروردگار جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔
اس دعا کی وجہ سے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے تو ہے نا اس کی بھی دعا قبول کی، فرعون کی، ہے نا، فرعون بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اس کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ یہی فرعون ہے کہ جب دریا نیل خشک ہو گیا اور لوگ آئے، بنی اسرائیل آئے اور کہا کہ آپ خدا ہیں اور حکم دیجئے دریا جاری ہو جائے نیل، کہا کہ نہیں ہم تم سے ناراض ہیں، چلے جاؤ۔ لوگ چلے گئے، پھر دوبارہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ خدا ہیں، اللہ دعا کریے تاکہ یہ دریا جو ہے جاری ہو جائے دریا نیل، کہا نہیں ہم ناراض ہیں، چلے جاؤ۔ پھر چلے گئے، اب تیسری بار آئے اور آنے کے بعد کیا کہا کہ آپ خدا ہے نا، آپ جو دریا نیل جاری کریے ورنہ جو ہے ہم آپ کو خدا نہیں مانیں گے، یعنی دھمکی دیا۔ اور جب دھمکی دی تو پھر یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ پھر کیا ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے، اب پہاڑی میں گوشے میں گیا اور جانے کے بعد جو ہے نا دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے، تو اللہ ہے، تو خالق ہے نا، تو رحمان ہے، تو خدا ہے، تو بہتر جانتا ہے نا، دریا نیل جاری ہو جائے۔ اب اس کے بعد دعا کرتا ہے اور آنے کے بعد حکم دیا جاؤ، دریا نیل جو ہے ہم نے حکم دے دیا، اشارہ کر دیا ہے نا، اور یہاں تک کہ دریا نیل جاری ہو گیا ہے نا، دریا نیل جاری ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پروردگار نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہم جو ہے ایک علاقے کے بادشاہ ہیں اور ہمارا غلام ہے اور وہ جو ہے بات نہیں سنتا، اگر غلام نمک حرام ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے نمک حرام غلام کو تو بس یہ چاہیے کہ اسے دریا نیل میں جو ہے ڈبو کر مار دیا جائے۔ تو فرشتے نے کہا پھر لکھ بھی دیجئے، پھر جو ہے تحریر بھی کر دیجئے، سائن بھی کر دیجئے، مہر لگا دیے۔ اور جب یہی ڈوبنے لگا تو پھر فرشتے نے وہی تحریر دکھایا کہ دیکھو تم نے جو ہے اپنے لیے عذاب خود ہی معین کیا، تجویز کیا ہے خود اپنے لیے تم نے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بدبخت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعا کر رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہر وقت ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ خود رسول اکرم جو ہے ہر روز 100 مرتبہ ہے نا 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، تسبیح۔ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ سحر کے وقت ہے نا، سحر کے وقت جو ہے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے استغفار کی 100 تسبیح پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور خاص طور سے کہ جو مریض ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور یہ کورونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے شفا کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار اس مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے آپ دعا کریں کہ پروردگار جو ان کی دلی حاجات ہو، نیک حاجات ہو، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پروردگار وہ جو بچیاں ہیں نا، جو بچے ہیں کہ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، پروردگار ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرمائے۔ اور وہ کہ جو مثلاً جو ہے کسی وجہ سے گھر سے دور ہیں، پردیس میں ہے، علم کے سلسلے سے، رزق کے سلسلے سے یا کسی اور سلسلے سے، پروردگار جو ہے انہیں بھی توفیق دے کہ اپنے اہل و عیال سے مل سکے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خصوصی کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پروردگار وقت کے امام اور زہرا کے فرزند، زہرا کے لال امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شمار فرمائے۔ آئیے مل کر ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذہ الساعۃ فی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حداد اسکنا
أرزقاتا وتمتعه فيها طويلا. سلمكم الله. اللہ حفظک انشاءاللہ.